رات کو جو ایران پہ حملہ ہوا تھا، ایران نے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ بحرین میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، ساتھ ہی عمان امریکہ کے چنگل سے نکل گیا ہے۔ امریکہ کے لاکھ دباؤ کے باوجود عمان جو ہے وہ ایران کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین۔ سرکاری ملازمین کو معطل کیا جا رہا ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پنشن کو ضبط کیا جا رہا ہے۔ دھرنا اب بھی جاری ہے، اور سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ہے ان کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، کمیٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کافی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، مذاکرات کے لیے راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ دوسری طرف الیکشن ہے، اس میں ناظرین آج بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور انہیں ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ جون کی 27 تاریخ ہے، ہفتے کا دن ہے ناظرین۔ جو رات کو امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس سے پہلے یہ خلاف ورزی ایران نے کی تھی، چونکہ ابنائے ہرمز ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہاں پہ آ گیا۔ اس سے پہلے ویڈیو میں بھی ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں، سارا مسئلہ ابنائے ہرمز کا ہے۔ وہیں پہ جو ایران نے اپنی راہداری میں جو راستے بنائے ہیں، انہی راستوں کو آپ استعمال کرنا ہوگا۔ ایکسکیوز می، ان راستوں کے علاوہ آپ دوسرا راستہ استعمال نہیں کر سکتے۔ امریکہ نے عمان کے ساتھ چال چل کے ایک عارضی راہداری عمان کی سائڈ پہ وہاں پہ بنا دی۔ اب ٹھیک ہے، ذمہ دار ریاست کا مظاہرہ ایران کو بھی کرنا چاہیے، غنڈہ گیری ہر جگہ پہ نہیں کرنی چاہیے، مگر چونکہ یہ اوپن بات ہے ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران ایک چودھری کی حیثیت وہاں پہ اختیار کر گیا، اور وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں چودھری ہوں۔ ابنائے ہرمز کو لے کے ان کے کافی تحفظات ہیں، اس کے لیے مزید کئی جنگیں وہ لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے عمان جیسے دوست کو بھی چھوڑ دیا تھا، وہ اس کی ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر واپس اسی پوزیشن پہ، جنگ سے پہلے کی پوزیشن پہ لانا ایران کو کسی بھی طور پہ قبول نہیں ہے۔ حالانکہ تمام عرب ریاستیں، عرب ممالک اور امریکہ کسی بھی طور پہ ابنائے ہرمز پہ ٹول ٹیکس کے حق میں نہیں ہے، مگر ایران نے اوپن اعلان کر دیا کہ یہ وہ کرے گا، اور انہوں نے ملاقات سے پہلے پورا ڈرافٹ تیار کیا تھا عمان کے ساتھ۔ امریکی دباؤ کے باعث عمان پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب دوبارہ یورپی حکام کو جو خبریں آ رہی ہیں، عمان نے بتا دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکس اس کا ہونا چاہیے، تو ایران اس کی ہر قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ جس طرح میں نے کہہ دیا کہ مزید آگے اگر معاملات خراب ہوتے، وہ اس میں یہ بھی شو کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پہ چودراہٹ سمیت ابنائے ہرمز کی وہ طاقت بھی دکھا رہا ہے، اور ساتھ امریکہ کا جو معاہدے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس پہ کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوگی، اور ایران نے اس کو اوپن کر دیا ہے، وہاں پہ بھی ان کو مزید معاہدے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ایران کی ہر جگہ پہ جیت ہوئی ہے۔ عرب ممالک چونکہ تقسیم ہو چکے ہیں، اور جو مارکو روبیو ہے جن کا 3 روزہ دورہ عرب ممالک کا تھا، متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین کا، بحرین میں 3 دن دورے کے بعد ان سے ملاقات، ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان کی تمام باتیں سنی گئی، مگر جیسے ہی وہ گئے ہیں اور امریکہ کا حملہ ہوا ایران پہ، اللہ خیر، زلزلہ ہے ناظرین، بڑا خطرناک زلزلہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، بڑا خطرناک زلزلہ ہے ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ خیر، اور کافی ٹائم سے ہے، بڑا خطرناک ہے۔ رب خیر کرے، رب خیر کرے۔ مائک کو دیکھیں ناظرین، یا رب خیر، یا رب خیر کرے۔ بیچ میں ناظرین یہ زلزلہ آ گیا، اب بھی تھوڑے جھٹکے ہیں۔ مارکو روبیو جیسے ہی عرب ممالک کا دورہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایران نے بحرین پہ حملہ کر دیا، اور جیسا ہم نے کہا تھا کہ عارضی ایک راہداری قائم کر دی تھی۔ سارا ٹریفک کا فلو ایران اپنی طرف کرنا چاہتا ہے، اس سائٹ پہ وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے،
وہ اس کی اہمیت کو کم ہونے دے گا نہیں۔ امریکہ نے پلان بنایا تھا عرب ممالک کے ساتھ، جس میں عمان کو شامل کیا تھا، اس لیے شروع سے ہی جو ٹرمپ نے عمان کو دبا کے رکھا تھا، عمان کو کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو مٹا دیں گے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ عمان اس پہ خاموش بھی تھا، اور پھر جس طرح کا بیان امریکی صدر ٹرمپ کے بعد عمان کا آیا، میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اچھے تعلقات ہمارے ہیں، صدیوں سے ہیں، اس طرح کے بیانات آ گئے وہ غلامی ٹائپ کے۔ مگر یہاں پہ اب تھوڑا بہت کلیئر ہو رہے ہیں معاملات کہ قطر بھی تھوڑا بہت راضی ہے، وہ بھی چاہ رہا ہے کہ جس طرح عمان تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ٹیکس ہونا چاہیے، اس طرح ملا جلا رد عمل قطر کا بھی سامنے آیا ہے۔ یہ قطر، عمان اور سعودی عرب یہ مکمل طور پہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں، جبکہ دوسری طرف اب آخر میں متحدہ عرب امارات بھی تھوڑا نزدیک ہو گیا، ملاقات بھی ہوئی ہے، کال بھی کی ہے عباس عراقچی نے متحدہ عرب امارات کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ زیادہ تر ان ممالک پہ ہو رہے ہیں، بحرین پہ، کویت پہ، یہ زیادہ حملے اردن پہ، اور متحدہ عرب امارات تھوڑا بیک پہ چلا گیا ہے کیونکہ ان کے تعلقات دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگے ہیں۔ مگر پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو بحرین، کویت، متحدہ عرب امارات یہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور امریکہ کے اہم اتحادی یہ ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کی ان کے جو تحفظات تھے وہ مارکو روبیو کے سامنے تھے، اور مارکو روبیو بھی ٹرمپ کی پالیسی ہے اس ٹائم پہ، جو جے ڈی وینس لے کے آگے چل رہے ہیں، اس پہ وہ بھی آمادہ نہیں ہے۔ بہرحال کشیدگی پھر بڑھی، ایران کے حملے کے بعد امریکہ نے جواب دیا، پھر بحرین پہ حملہ کیا، مگر جگہ انہوں نے نہیں بتائی تھی۔ اب کویت نے، متحدہ عرب امارات نے اور بحرین کی حکومت نے شدید مذمت کی ہے، عرب ممالک نے بھی اس کی مذمت کی ہے ایران کے اس حملے کی، اور متحدہ عرب امارات نے تو اپنے تعلقات اس حد تک بہتر کر لیے ہیں، ایران نے اور متحدہ عرب امارات نے، کہ 1 جولائی سے یا جولائی میں ان کی جو ایئر لائنز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی، ان کی پروازیں شروع ہو جائیں گی، اور بھی ان کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا تھا، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں کہ نہیں یار متحدہ عرب امارات یہ کر رہا ہے۔ میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے 20 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، وہاں سے ریمیٹنسز آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بڑی احتیاط کرنی ہے سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے وقت۔ ایک دوسرے کی اتنی مخالفت کے باوجود اب اچھے دوست بھی بن گئے۔ 20 ارب ڈالر کی تجارت ایران جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے تھرو کر رہا ہے، اور زیادہ ان پابندیوں کے دور میں متحدہ عرب امارات نے ہی ان کے پیسے کاروبار کے لیے کاروبار کے لیے جو ہے وہ چلائے، اور ان کو جو بٹ کوائن وغیرہ ہے ان میں کافی فائدہ ان کو دیا تھا۔ ان کے جو ریل اسٹیٹ کے جو پیسے تھے، جو بلیک منی تھی، وہ ساری استعمال ہو رہی تھی متحدہ عرب امارات میں، اور وہی زیادہ بزنس کر کے ان کو دیتے تھے۔ مگر بیچ میں چونکہ اڈے تھے وہاں پہ، اور وہاں سے حملے ہو رہے تھے، اور ہم بار بار وہی ذکر کر رہے ہیں۔ اکثر دوست جو ہمیں کہتے ہیں کہ عرب ممالک پہ حملے کیوں ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، اس کی وضاحت 3 4 5 بار ہم کر چکے ہیں، جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں، زمینی حقائق ہیں۔ امریکہ حملہ کرتا ہے، ان کے اڈے یہاں پہ ہیں، عرب ممالک میں ہیں، یہ نزدیک پڑتے ہیں، یہ ان کے ریچ میں ہیں، یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں، یہ یہاں پہ کر دیتے ہیں۔ اسرائیل حملہ کرتا ہے تو آپ نے عرب ممالک پہ حملہ نہیں دیکھا ہوگا، وہ سیدھا پھر ادھر ہی وار کرتا ہے۔ تو تھوڑا اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اب امریکہ نے دوبارہ کارروائی کی تو بحرین پہ ہٹ ہوا، اس سے پہلے اگر پہلے کارروائی ہوئی تھی تو وہ کویت کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا۔ اب زمینی فورس اتارنے کی بات کی جا رہی تھی، مگر وہ آپ نے دیکھا کہ اس سے ٹرمپ پیچھے ہٹ گیا۔ تو ٹرمپ کے جتنے بھی بیانات ہیں ایران کو لے کے، ایران ایک کر کے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ حالات ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوگا، اختلافات بھی وہاں پہ ہیں۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت کے ساتھ اپنے تعلقات مزید بہتر کرنے ہوں گے، جس طرح ایران یہ کویت اور بحرین میں آپ دیکھیں گے جب یہ معاملات ختم ہوں گے، اتنے حملوں کے باوجود ان کے تعلقات پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے قومی مفادات کو دیکھنا ہے، جو ترسیلات آ رہی ہے ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی پیک ہے، اور آگے آپ دیکھیں گے ترکی اور مصر، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، جس میں قطر، پاکستان، ترکی، کیونکہ پاکستان کی جو ایٹمی چھتری ہے وہ ان ممالک کو درکار ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر ترکی کی ضرورت پڑتی ہے، مصر کی ضرورت پڑتی ہے، یا پاکستان کی پڑتی ہے، تو ترکی دنیا کی 9ویں 10ویں نمبر بڑی فورس ہے فضائیہ اور آرمی میں، اور
ٹیکنالوجی میں، ڈرونز میں، فائٹر جیٹ میں ترکی کو اگر کمپیئر کرتے ہیں باقی ممالک سے، اسلامی ممالک سے، مصر سے اور پاکستان سے، تو وہ ٹیکنالوجی میں کافی آگے ہیں۔ اسی طرح مصر بھی دنیا میں ایک اچھی فورس کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، اور امریکہ کے جتنے جیٹس ہیں وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے مصر کی اور ایجپشن کی اور امریکہ کی، F-16 ان کے ساتھ زیادہ ہیں۔ جس طرح اور پاکستان کا سب سے بڑا جو رول ہے وہ ان کو ایٹمی چھتری چاہیے۔ جس ملک کے پاس آج کے دور میں ایٹمی پاور ہوگی وہی آگے جائے گا، اس پہ آگے جائے گا، اس پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ ڈر اور خوف وہاں پہ ہوتا ہے، اس ملک سے اس پہ یکدم چڑھائی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ ہم نے دیکھ بھی لیا، اور جرمنی نے اوپنلی کہہ دیا تھا، ان کے چانسلر نے، اور ایک دو ممالک نے اور بھی کہا تھا جو شمالی کوریا ہے، کہ جس ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہوں گے ان کے لیے پھر معاملات ہوں گے، کیونکہ انٹرنیشنل لا کو ٹرمپ نے ختم کر دیا۔ وینزویلا کے صدر کو اٹھانا، اپنے پاس رکھنا، اپنی عدالت میں پیش کرنا، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ چڑھائی کرتا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ رب کا کرم ہے کہ پاکستان مضبوط ہو چکے، اور پاکستان کے جتنے بھی ماضی کے ہمارے ڈکٹیٹرز تھے، ہمارے جمہوری لوگ تھے، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے جنرل ضیاء سے لے کے ڈاکٹر قدیر خان کا اسپیشلی، نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے، جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین گزرے ہیں وہ سب جنہوں نے اس کار خیر میں، ہمارے یہ جو کار خیر تھا ایٹمی پروگرام کو محفوظ بنایا اور پھر اس کو آگے لے کے گئے ہیں، اس میں جنہوں نے مدد فراہم کی وہ پاکستان کے عظیم سپوت ہیں۔ یہ پاکستان کو سیف کیا گیا ہے، کیونکہ اس کا احساس ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے یہ بوجھ لگ رہا تھا، اب احساس ہو گیا کہ یار نہیں، یہ ڈیفنس میں 80% سب سے اہم رول ایٹمی چھتری کا ہوتا ہے، ایٹمی پروگرام کا ہوتا ہے۔ اب یہ ایٹمی چھتری جو ہے جن کے پاس نہیں ہے، اب ان کے پاس جیسے جدید ٹیکنالوجی ترکی کے پاس ہے، مصر ایک اچھی فورس ہے، مگر اب ٹیکنالوجی یہ چھتری جو ہے 80% ان کے پاس نہیں ہے، یہ پاکستان فراہم کرے گا، تو وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ فراہم کریں گے۔ تو عمان نے ایک اچھے انیشیٹو لیا، تھوڑا ہل جل کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا اس پہ کیا موقف آتا ہے، یہ تو خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ناظرین بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر میں دھرنا جاری ہے، مسلسل 9 جون سے اب تک 27 جون ہو گئی ہے، یہ مسلسل ان کا دھرنا جو ہے وہ راکولہ کورٹ میں موجود ہے، مگر اس میں آزاد کشمیر میں اب تھوڑے سے حالات بدل رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاکستان کے سیاسی قائدین وہ ایک ساتھ آ گئے ہیں، اور تاجر برادری جو آزاد کشمیر کی ہے، تاجر برادری ہے ان کو، اور ٹرانسپورٹر ایسوسیشن، انہوں نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 29 جون سے ہڑتال ختم ہو جائے گی، بازار اور مارکیٹیں کھل جائیں گی۔ یہ انجمن تاجران کے جو گوہر کشمیری ہیں، جو ان کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین، اور ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے جو صدر ہیں اعظم رسول، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے اور اعلانات کر دیے۔ تو 29 جون سے تو یہ راستے کھل جائیں گے اور یہ معاملات سارے تقریباً حل ہو جائیں گے، اور راولہ کورٹ کا ایشو بنا رہے گا کہ وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اب بھی لوگ موجود ہیں۔ پاکستان کے سیاسی جماعتوں میں جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان نے، تحریک انصاف کے اسد قیصر اور اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی ہے، اور اب ایک کمیٹی تشکیل دینے جا رہے ہیں جس میں حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اشیاء خوردنوش کی گاڑیاں جو ہیں راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کیے جائیں اور ان کو چھوڑا جائے، آسانی سے راستے فراہم کی جائیں، تاکہ یہ 47 لاکھ لوگ جن کو مشکلات آ رہی ہیں، وہاں پہ مارکیٹیں وغیرہ بند ہیں، ہڑتال تھی ابھی تک، تو یہ ان کے لیے کم از کم ایک ریلیف ملے۔ دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف و ممتاز راٹھور، فیصل ممتاز راٹھور جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف آمنے سامنے آ گئے ہیں، ٹویٹر پہ ایکس پہ ایک دوسرے کو جوابات دے رہے ہیں۔ جو خواجہ آصف نے بات کی تھی وہ ہم نے اوپنلی کہہ دیا تھا کہ وہ موقع نہیں تھا، مناسب نہیں تھا ایسے موقع پہ جو خواجہ آصف نے بیان دیا تھا۔ آزاد کشمیر میں ویسے بھی حالات بڑے ٹف ہیں، جو ریاست کے خلاف باتیں کی گئی ہیں، جو پاکستانی افواج میں بغاوت کی بات کی گئی ہے، اس سے بس ایک، اور جو شہادتیں ہوئی ہیں عام سویلین کی اور سیکیورٹی فورسز کی، اس معاملات پہ کسی بھی طور پہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے۔
ایون کہ سرکاری ملازمین جو ان جلسوں جلوسوں میں احتجاج کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ فوج سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے سرکاری ملازمین ہیں، ان کو معطل کیا جا رہا ہے. اور جو پینشن ریٹائرڈ سرکاری اہلکار ہیں، افواج کے، پولیس کے، دیگر اداروں کے، ان کی پینشن کو ضبط کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے. تو ان کے لیے پھر مشکلات آگے بڑھیں گی، کیونکہ کشمیر میں یا تو لوگ زیادہ تر باہر ہیں یا زیادہ تر سرکاری ملازمین ہیں، ان کے اپنے کوٹے ہوتے ہیں اور اپنے سسٹم وہاں پہ زیادہ، ان کی نوکریاں زیادہ ہوتی ہیں، یا تو ملک سے باہر ہوتے ہیں یا ہر جگہ پہ ان کو نوکری چاہیے. سرکاری نوکری میں تو ویسے بھی عیش ہوتی ہے، بندہ بیٹھا رہتا ہے اور بڑے اچھے پیسے ان کو ملتے ہیں، آرام سے دوسرا تیسرا کام بھی ساتھ کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو جس کی سرکاری نوکری ہے اس کے مزے ہیں. تو یہ حالات اب بن گئے ہیں کہ وہاں پہ سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ اہلکاروں کے لیے مشکلات کافی بڑھ گئی ہیں. سیزن کا موسم ہے، انجوائے کر رہے ہیں لوگ. آزاد کشمیر میں لوگ چاہ رہے تھے سیاحت پھلے پھولے، ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا کہ سیزن میں آپ لوگوں نے یہ احتجاج کر دیا ہے. ٹائم بھی ایسا رکھا ہوا ہے، الیکشن آ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے ان کو بھی سیٹیں اچھی مل جائیں، وہ بھی اس ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں. مگر ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسے کہ عدم قرار دے دیا گیا ہے. اب راولا کوٹ میں جو لوگ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اب بھی موجود ہیں، مگر اس میں کمی آ رہی ہے. اور جنہوں نے باتیں ریاست کے خلاف کی ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ریاست سے آپ لڑ نہیں سکتے، ریاست کے ساتھ آپ بھیڑ نہیں سکتے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چھین کے حق لینا پڑتا ہے، تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ مظاہرہ کرو، جو حق آپ کا بنتا ہے وہ چھین لیں، مگر جو نہیں بنتا اس کا احتساب ہوگا نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو 40,000 لوگ ہیں افواج میں، وہ بغاوت کر دیں، یہ خواجہ مہران نے کہا، پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ اب یہ گیدرنگ ختم نہیں ہو رہی. جنہوں نے باتیں کی ہیں، سردار امان ہو گیا، خواجہ مہران ہو گیا، شوکت نواز میر تو خود غائب ہو گیا، یہ فرنٹ فٹ پہ ابھی نہیں آ رہے. بڑی وجہ یہی ہے کہ اگر یہ آپ جاتے ہیں، یہ لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں کہ یار آپ نہ جائیں، کیونکہ ان کے لیے مسئلہ بنے گا، سیدھا ان کی گرفتاریاں ہوں گی. ان پہ بغاوت کے مقدمات ہیں، ان کو 4th شیڈول میں ڈالا گیا ہے، ان کے لیے آگے بڑی مشکلات آئیں گی. اور جو چہرے جنہوں نے سیکیورٹی فورسز کی وردیوں کو لہرایا ہوا ہے فضا میں، ڈنڈوں میں، اور سیکیورٹی فورسز پہ حملے کیے ہیں، فوٹیج میں وہ نظر آتے ہیں، ان پہ بھی سخت سزائیں، اس ٹائپ کی سزائیں ہوں گی جو 9 مئی میں تحریک انصاف کو دی گئی ہیں. اور یہ زیادہ تر لوگ بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں کہ ڈٹ گئے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. بھائی کیا راولا کوٹ میں ایک جگہ پہ پڑے ہیں؟ سیکیورٹی فورسز نے ہاتھ ڈالا نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہاتھ ڈالے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک مزید جان بھی جائے، سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں. مگر جنہوں نے سیکیورٹی فورسز کے خلاف بات کی ہے، ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، ان کے لیے آگے پھندے تیار ہیں، مطلب ان کے لیے مشکلات کافی ہیں. یہ دھرنے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. جب آپ بات کرتے ہیں تو جوش جذبات میں نہ آئے. اور بعض شرپسند عناصر بیچ میں ایسے ہیں کہ جوش اور جذبے کی جو میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی انہوں نے باتیں کی ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستانی ریاست کے خلاف. تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی کی جائے گی. 12 سیٹوں کا جو مسئلہ ہے یہاں پہ، وہ بھی بتا دوں، جو زیادہ دوست سوال کرتے ہیں کہ تحریک مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ یہ 12 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں. وہ رانا ثناء اللہ نے ایک بات کی تھی کہ کوشش کریں آپ آزاد خیبر پختونخوا میں 1 سیٹ ہے، کراچی میں 1 سیٹ ہے، اور 10 سیٹیں پنجاب کی ہے، کہ ہم آسانی سے حکومت بنا لیں، اس پہ محنت کریں کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں ہماری ہو. یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں کہ 12 سیٹوں پہ حکومتیں بنتی ہیں. ایک سٹارٹ لیتے ہیں 0 سے، دوسرا سٹارٹ لیتا ہے 12 سے 13 سے. حکومت کا کہنا ہے جب حکومت بن جائے گی یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کیا جائے گا. اگر یہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے نہ لگاتے، فوج میں بغاوت کی بات نہیں کرتے، ریاست کے خلاف بات نہیں کرتے، تو پھر معاملات یہ 12 سیٹوں کا بھی حل ہو سکتا تھا، راستے نکل سکتے تھے. مگر انہوں نے حد سے تجاوز کی. جب آپ ریڈ لائن کو کراس کر دیتے ہو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. باقی سب جانتے ہیں کہ 12 سیٹوں کا مس یوز بڑا غلط ہو رہا ہے. حکومتیں گرائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں انہی 12 سیٹوں پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے جو انہوں نے رکھا ہے. مگر جب وہاں پہ آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ کہہ دیتا ہے، اب پاکستان میں اگر کوئی بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایک فیصلہ کر دے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. انہوں نے کہہ دیا ہے آپ کو جانا پڑے گا، اپیل میں جائیں، کہیں اور جائیں. یہ انتظامی معاملات ہے نہیں
یہ ایسے لیگل معاملات ہیں، آئینی معاملات ہیں کہ آپ کو اسمبلی میں جا کے وہاں پہ کرنے پڑیں گے، اس میں اپنی اکثریت شو کریں۔ اگر آپ کے پاس لوگ ہیں، ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ جائیں، الیکشن کنٹیسٹ کریں، اس میں آئیں، اپنی سیٹیں جیتیں اور اس قانون کو بدل لیں۔ اور آگے یہ اب آپ نے یہ معاملات چھیڑ دی ہیں تو یہ آگے جا کے یہ باتیں ہوں گی۔ یہ 12 سیٹوں کا معاملہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ اگر 1-2 سال اگر چل جائے وہ بھی مجھے مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ایک بار ایک چیز اٹھ گئی ہے، آپ نے بھی اٹھا لی ہے، زیادہ ہو گئی ہے، سامنے آ گئی ہے، مگر اب ایک طریقہ ہے، اس کو سمیٹنا چاہیے تھا۔ آپ نے ریاست کے خلاف باتیں کر کے اس کو مزید آگے کر دیا ہے، حالات خراب کر دیے ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔